خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، چین کا نیا J-20S۔ سنا ہے یہ ان کے مشہور J-20 اسٹیلتھ طیارے کا 2 نشستوں والا ورژن ہے، اور اس پر کافی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے آج وہ اسی پر ہے، مطلب اس کی تفصیلات، یہ کیا ہے، کیوں اہم ہے، اور خاص بات یہ ہے نا کہ یہ شاید دنیا میں پہلا ایسا اسٹیلتھ فائٹر ہے جس کی 2 سیٹیں ہیں اور وہ آپریشنل ہے۔ تو یہ چین کی ٹیکنالوجی میں جو تیزی آ رہی ہے اس کی ایک اور مثال ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں اس مواد کی مدد سے کہ بھئی کیا چیز اسے منفرد بناتی ہے، یہ دوسری سیٹ آخر ہے کس لیے، اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ اسٹیلتھ طیارے میں دوسری سیٹ کیوں؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ ایک اسٹیلتھ طیارہ جس کا سارا زور نظر نہ آنے پر ہوتا ہے، اس میں ایک اور بندے کی جگہ کیوں بنائے؟ کیا یہ صرف ٹریننگ کے لیے ہے جیسے باقی 2 سیٹرز ہوتے ہیں، یا کوئی گہری بات ہے اس میں؟ جی، یہ سوال بالکل ٹھیک ہے، اور جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ صرف ٹریننگ والی بات نہیں ہے۔ اس دوسری نشست کے پیچھے ایک واضح اسٹریٹجک سوچ ہے۔ بنیادی طور پر یوں سمجھے کہ کام بانٹنے کا منصوبہ ہے، اور دلچسپ یہ ہے کہ کام کیسے بانٹا گیا ہے۔ جو سامنے والا پائلٹ ہے اس کا فوکس ہے جہاز اڑانا، نیویگیٹ کرنا، اور اگر ضرورت پڑے تو ڈاگ فائٹنگ یعنی قریبی فضائی لڑائی، جبکہ پچھلی سیٹ پر جو بیٹھا ہے جسے ہم عام طور پر WSO یعنی ویپن سسٹم آفیسر کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، WSO؟ جی، وہ سنبھالتا ہے طیارے کے پیچیدہ ہتھیاروں کے نظام، جو جدید سینسرز ہیں، ڈیٹا لنکس ہیں، وہ سب۔ یعنی ایک طرح سے پائلٹ پر سے پریشر کم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ صرف اڑنے اور لڑنے پر دھیان دے سکے، خاص طور پر جب ماحول بہت پیچیدہ ہو۔ بالکل بالکل یہی نکتہ ہے۔ آج کل کا جو جنگی ماحول ہے اس میں اتنی زیادہ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، اتنے خطرات ہوتے ہیں ایک ساتھ، تو اگر ایک بندہ ہتھیاروں، سینسرز، کمیونیکیشن، ان چیزوں کو دیکھے اور دوسرا صرف فلائٹ پر فوکس کرے تو فیصلے تیزی سے ہو سکتے ہیں، کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے، خاص کر جب سیکنڈوں کا کھیل ہو۔ یہ تقسیم تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا یہ WSO صرف ہتھیار چلاتا ہے یا ذرائع کچھ اور بھی بتاتے ہیں اس کے کردار کے بارے میں؟ نہیں، صرف ہتھیار نہیں، یقیناً وہ ایک بڑا حصہ ہے، لیکن اس کا کام اس سے زیادہ ہے۔ ایک اور بہت اہم ذمہ داری ہے الیکٹرانک وارفیئر کی، یعنی EW۔ الیکٹرانک وارفیئر؟ اچھا۔ جی، آج کل کی فضائی جنگ میں آپ کے میزائل جتنے اہم ہیں اتنا ہی اہم یہ بھی ہے کہ آپ دشمن کے رڈار کو، ان کے کمیونیکیشن کو جیم کر سکیں، انہیں دھوکہ دے سکیں۔ اب دیکھیں، اسٹیلتھ طیارہ کوشش تو کرتا ہے رڈار سے بچنے کی، لیکن وہ بالکل غائب تو نہیں ہوتا، اسے پھر بھی دشمن کے دفاعی نظاموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دوسرا عملے کا رکن جو ہے وہ ان جدید EW سسٹمز کو چلاتا ہے، دشمن کے سگنلز کا تجزیہ کرنا، انہیں پہچاننا، پھر ان کے خلاف ایکشن لینا، جیسے جیمنگ کرنا یا کوئی اور ٹیکنیک استعمال کرنا۔ اسی طرح دشمن کی بات چیت میں خلل ڈالنا، یہ سب بھی اس کے کام میں آ سکتا ہے۔ او واہ! تو یہ WSO صرف ہتھیاروں کا ماہر نہیں بلکہ ایک طرح سے ڈیجیٹل جنگ کا بھی ماہر ہوا، جو جہاز کو الیکٹرانک حملوں سے بچاتا بھی ہے اور دشمن کے سسٹمز پر حملہ بھی کرتا ہے۔ یہ تو کافی اہم کردار بن گیا۔ بالکل، یہ بہت ہی خاص اور تکنیکی کام ہے، اور اس کام کے لیے ایک الگ آپریٹر کا ہونا جہاز کی اپنی بقا کی صلاحیت یعنی سروائیولٹی اور مشن کی کامیابی دونوں کو بہت بڑھا سکتا ہے۔ اچھا، جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک اور ٹرم بار بار آ رہی ہے جو کافی مستقبل کی جنگ جیسی لگتی ہے، MUMT، مینڈ ان مینڈ ٹیمنگ۔ یہ کیا چیز ہے اور J-20S سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ سننے میں ہی بڑا ایڈوانسڈ ہے۔ ہاں، MUMT واقعی J-20S کی شاید سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی اور انقلابی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ MUMT کا مطلب ہے مینڈ ان مینڈ ٹیمنگ، یعنی ایک پائلٹ والا جہاز مینڈ بغیر پائلٹ والے جہازوں یعنی ڈرونز کے ساتھ مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرے۔ اس تصور میں J-20S صرف ایک اکیلا لڑاکا طیارہ نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک طرح کا، آپ کہہ لیں، ہوا میں اڑتا ہوا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بن جاتا ہے۔ کمانڈ سینٹر کیسے؟ ایسے کہ ذرائع سے یہ اشارہ مل رہا ہے
کہ پچھلی سیٹ والا WSO نہ صرف J-20S کے اپنے سسٹم چلاتا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ اڑنے والے کئی خود مختار یا نیم خود مختار ڈرونز کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، انہیں کمانڈ دے سکتا ہے۔ ان ڈرونز کو اکثر لائل ونگ مین بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ وہ جدید ڈرونز ہیں جو خاص طور پر پائلٹ والے جہازوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو WSO ان ڈرونز کو ہدایات دے سکتا ہے، ان کے سینسر سے ڈیٹا لے سکتا ہے، انہیں ٹارگٹ دے سکتا ہے۔ ایک منٹ، یعنی J-20S اکیلا نہیں اڑے گا بلکہ اس کے ساتھ ڈرونز کا ایک پورا گروپ ہوگا جس سے پچھلی سیٹ سے کوئی کنٹرول کر رہا ہوگا؟ یہ تو پوری گیم ہی بدل سکتی ہے فضائی جنگ کی۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جہاز کی اپنی سچویشنل اویئرنیس، یعنی ارد گرد کے حالات سے آگاہی اور سینسر کی پہنچ بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ڈرونز مختلف جگہوں سے مختلف اینگل سے معلومات بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا، زیادہ پیچیدہ اور مربوط حملے ممکن ہو جاتے ہیں، مطلب ڈرونز اور J-20S مل کر ایک ہی وقت میں کئی طرف سے حملہ کر سکتے ہیں۔ اور شاید خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ جی، تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ یہی ہے، خطرے کی تقسیم یعنی رسک ڈسٹریبیوشن۔ جو زیادہ خطرناک کام ہیں جیسے دشمن کی حدود میں بہت اندر جانا یا ان کے ایئر ڈیفنس کو دبانا یا حملے کی پہلی لہر بننا، وہ کام ڈرونز کو دے دیے جائیں۔ اس طرح مہنگا سٹیلتھ طیارہ اور اس کا پائلٹ وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ واقعی مستقبل کی جنگ کی ایک جھلک ہے، جہاں انسان اور مشین ایک ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں۔ یہ ممٹی کی صلاحیت تو واقعی حیران کن ہے، لیکن یہ سب اہداف کو ڈھونڈنا یہ کیسے ہوتا ہے؟ خاص طور پر جب آپ سٹیلتھ رہنا چاہتے ہیں، چھپے رہنا چاہتے ہیں۔ ذرائع میں ایک ٹیکنالوجی کا ذکر ہے، EOTS۔ یہ کیا ہے؟ جی، EOTS الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم، یہ آج کل کے جو جدید سٹیلتھ فائٹرز ہیں ان کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ اور J-20S میں بھی جیسے اس کے سنگل سیٹ ورژن میں تھا ویسے ہی یہ سسٹم موجود ہے۔ یہ عام طور پر جہاز کی ناک کے نیچے لگا ہوتا ہے، ایک سینسر سسٹم ہے۔ اچھا، آپ اسے جہاز کی خفیہ آنکھیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ریڈار کی طرح سگنل نہیں بھیجتا جس سے آپ کی پوزیشن پتہ چل جائے، بلکہ یہ پیسو طریقے سے کام کرتا ہے، یعنی یہ خود کوئی سگنل نہیں نکالتا۔ پیسو، ٹھیک۔ جی، اس سے جہاز کا پکڑا جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دو چیزیں استعمال کرتا ہے، ایک تو تھرمل امیجنگ یا جسے IRST انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک بھی کہتے ہیں۔ یہ چیزوں سے نکلنے والی گرمی کو پکڑتا ہے، جیسے دوسرے جہاز کا انجن یا زمین پر کوئی گاڑی۔ اور دوسری چیز ہے لیزر سے یہ ہدف کا بالکل صحیح فاصلہ ناپتا ہے، اور اگر لیزر گائیڈڈ بم گرانا ہو تو ہدف کو نشان زد بھی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ J-20S اپنا مین ریڈار جو اس کی موجودگی بتا سکتا ہے اسے بند رکھ کر بھی صرف ان خفیہ آنکھوں EOTS سے کافی دور سے دشمن کو دیکھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے اور نشانہ بھی لگا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ EOTS جہاز کو دن میں، رات میں اور کچھ حد تک خراب موسم میں بھی اہداف کو دیکھنے اور نشانہ لگانے کی صلاحیت دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، خاموشی سے اپنی پوزیشن ظاہر کیے بغیر۔ سٹیلتھ آپریشنز کے لیے یہ چیز انتہائی اہم ہے، اور یہ سسٹم صرف ہوا سے ہوا میں نہیں بلکہ ہوا سے زمین پر مار کرنے والے اہداف کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں، 2 سیٹیں، کام کی تقسیم، WSO کا اتنا اہم کردار، ہتھیاروں سے لے کر EW اور MUMT کمانڈ تک، اور پھر یہ EOTS جیسے خاموش سینسر، تو مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ یہ تو صرف ایک معمولی تبدیلی نہیں لگ رہی، یہ تو چین کی فضائی طاقت میں کوئی بڑی پیش رفت لگ رہی ہے۔ جی، آپ کا اندازہ بالکل درست سمت میں ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی بتا رہا ہے کہ J-20S چین کی دفاعی صلاحیتوں میں ایک جسے کہتے ہیں معیاری اضافہ، کوالٹیٹیو لیپ ہے۔ اس کی جو صلاحیتیں بتائی جا رہی ہیں ان کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ چین کی فضائیہ PLAF، اس کی جنگی طاقت، خاص طور پر پیچیدہ مشنز میں، نیٹ ورک والے آپریشنز میں، وہ کافی بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا، جیسا ہم نے MUMT کی بات کی، اگر یہ ٹیکنالوجی واقعی کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا میں فضائی جنگ کی جو حکمت عملی ہیں، جو نظریات ہیں، انہیں بدل سکتی ہے۔ یعنی جنگ کا طریقہ ہی بدل سکتا ہے؟ جی، یہ صرف ہتھیاروں کی دوڑ نہیں، یہ جنگ کے نئے طریقوں کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے باقی ممالک کو پھر سوچنا پڑے گا کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے۔
اور تیسرا نقطہ یہ کہ یہ پیش رفت دکھاتی ہے کہ چین کی اپنی ٹیکنالوجی، ان کی دفاعی سند وہ کتنی پختہ ہو گئی ہے، کتنی جدت لا سکتی ہے۔ اسٹیلتھ، سینسر، نیٹورکنگ اور اب یہ انسان مشین ٹیمنگ، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ چین اب فوجی ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑا عالمی کھلاڑی ہے، اور اس کے اثرات یقیناً عالمی اسٹریٹجک توازن پر پڑیں گے۔ تو آج ہم نے چین کے J-20S اسٹیلتھ فائٹر کا کافی تفصیل سے جائزہ لیا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ 2 سیٹوں والا کیوں ہے، اس دوسرے عملے کے رکن کا کیا کام ہے، ہتھیار، الیکٹرانک جنگ، اور خاص طور پر یہ MUMT یعنی ڈرونز کی کمانڈ، اور پھر EOTS جیسے سسٹم جو اسے چھپ کر دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ یہ طیارہ چین کی فوجیہ کے لیے صرف ایک اور جہاز نہیں، بلکہ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ پیش رفت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فوجی ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایک فیلڈ میں کوئی نئی چیز آتی ہے، جیسے اسٹیلتھ یا AI، تو وہ دوسری فیلڈز میں نئے دروازے کھول دیتی ہے، نئے آئیڈیاز دیتی ہے، جیسے ہم نے MUMT میں دیکھا۔ اب یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ دنیا کی باقی فضائی افواج ان نئی صلاحیتوں کا کیسے مقابلہ کرتی ہیں، یا انہیں کیسے اپناتی ہیں، اور مستقبل کے لیے خود کو کیسے تیار کرتی ہیں۔ اور یہ ہمیں آج کی بات چیت کے آخر میں ایک سوچنے والے نقطے پر لاتا ہے۔ یہ واقعی غور طلب ہے کہ یہ انسان اور مشین کی ٹیمنگ، MUMT جیسی ٹیکنالوجی، جہاں انسان فیصلہ کرے اور مشینیں مدد کریں یا عمل کریں، یہ مستقبل میں صرف فضائی جنگ نہیں، شاید ہر جگہ، فوج میں، سویلین زندگی میں، کتنی عام ہو سکتی ہے۔ یہ صرف جہازوں اور ڈرونز کی بات نہیں لگتی، بلکہ یہ انسان اور جو مشینیں ذہین ہوتی جا رہی ہیں، ان کے درمیان ایک نئے قسم کے تعلق، ایک نئے دور کی شروعات ہو سکتی ہے۔ اس کے اثرات یقیناً بہت گہرے